على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأخير من شهر رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد یہ عظیم الشان مہینہ ہم سب کو رخصت کہے گا۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی، اس کا فضل رہا کہ اللہ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ مہینہ عنایت فرمایا، اور حسب استطاعت جتنی ہماری کیپیسٹی تھی، جتنی ہماری حیثیت تھی، جتنی ہماری استطاعت تھی، اللہ نے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پتہ نہیں رمضان کا مہینہ تو ہر سال آئے گا، لیکن ہمیں آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لہذا جو موجودہ وقت ہے، جو فی الحال ہمیں موقع مل رہا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو نیکیوں کا سیزن ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس مہینے میں بندوں پر نازل ہوتی ہے، اور اس مہینے کا خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے یہ بہت ہی اسپیشل ہے، بہت ہی خاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عشرہ خاص ہونے کی 3 وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہوتا ہے۔ آخری عشرے کے علاوہ کسی اور عشرے میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت اعتکاف ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک آپ نے کبھی بھی یہ سنت اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر، یعنی سن 8 ہجری میں جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جو فتح اللہ نے ان کو نصیب فرمائی، رمضان کے مہینے میں ہی نصیب فرمائی۔ 20 رمضان کو مکہ فتح ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اور تقریباً 10,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ مکے میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے زندگی کا پہلا سال تھا جس سال آپ نے اعتکاف نہیں فرمایا، ورنہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ اور اعتکاف بھی 3 قسم کا ہوتا ہے۔
ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت، اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل۔ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ مثال کے طور پر کسی نے منت مانگی کہ فلانا میرا کام ہو جائے گا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا، یا 1 دن اعتکاف کروں گا، یا 10 دن اعتکاف کروں گا۔ تو نظر ماننا یا منت ماننا اعتکاف کے سلسلے میں، تو جب نظر اور منت والا جو اعتکاف ہوتا ہے اس اعتکاف کو پورا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے اعتکاف کی، وہ سنت اعتکاف ہے جو رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں انجام دیا جاتا ہے، اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر مسلسل اپنے زندگی میں اس سنت اعتکاف کو انجام دے کر امت کو اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بتلائی۔ اور تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی، وہ نفل اعتکاف ہے۔ نفل اعتکاف مثال کے طور پر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیجئے، آپ کا نفل اعتکاف ہے۔ جتنے گھنٹے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، 3 گھنٹے ہو، جتنی دیر آپ مسجد میں ہیں تو یہ پورا جو وقت ہے یہ نفل اعتکاف میں شمار ہو جائے۔ تو یہ 3 طرح کے اعتکاف ہیں۔ اب یہ جو سنت اعتکاف ہے، یہ اعتکاف اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا ہے کہ اس میں رمضان کے آخری عشرے کی دوسری خصوصیت اس کو تلاش کرنا ہے، اور وہ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاخیر من شہر رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آخری عشرے کی جو طاق کراتے ہیں، 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، یہ جو 5 طاق کراتے ہیں، ان طاق راتوں میں جاگو، ان طاق راتوں میں خوب عبادت کرو، ان طاق راتوں میں خوب توبہ و استغفار کرو، ان طاق راتوں میں خوب نوافل پڑھو، ان طاق راتوں میں خوب ذکر و اذکار کرو، ان طاق راتوں میں خوب اللہ سے دعائیں مانگو، اس لیے کہ ان 5 میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ضرور لیلۃ القدر ہوگی۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے یہ رات۔ اگر کسی آدمی کو یہ رات نصیب ہو جاتی ہے تو گویا وہ ایک رات کی عبادت 83 برس 4 ماہ 10 دن کے برابر ہے۔ اور قرآن کریم میں الف کا ذکر کیا گیا ہے۔ الف کے معنی آتے ہیں 1000 کے، اور عربی میں سب سے بڑی گنتی الف ہے۔ اس کے بعد آگے الف کے آگے کوئی اور گنتی نہیں ہے۔ اب اگر الف کا معنی 1000 ہے، اگر 1,00,000 بولنا ہے تو 100,000 بولنا پڑے گا، یعنی ہر جگہ الف الف لگا کر کے گنتی کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ 1000 مہینے لمٹ نہیں ہے، بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا اجر و ثواب ہے۔ تو آخری عشرے کی دوسری خصوصیت ہے لیلۃ القدر، اور آخری عشرے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں قرآن کریم کو مکمل فرمایا۔ قرآن کریم کا نزول بھی آخری عشرے سے شروع ہوا، اور قرآن کریم کی تکمیل بھی آخری عشرے میں ہوئی۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم نازل فرمایا. تو اس آخری عشرے میں ایک جو خصوصیت ہے وہ قرآن کریم کے تکمیل کی ہے، قرآن کریم کے نزول کی ہے. تو گویا 3 خصوصیات ہوئی، ایک تو اعتکاف، دوسرا لیلۃ القدر اور تیسرا قرآن کریم کی تلاوت. یہ 3 اعمال رمضان کے آخری عشرے میں جو بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل خیر کا وہ مستحق بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک بھی عبادت کو رد نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک بھی دعا کو رد نہیں فرماتے، کیونکہ بندہ اگر آخری عشرے میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر کے آرام کو، اپنے گھر کی زیب و زینت کو سب چھوڑ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے، گویا وہ اللہ کا بھکاری بن کر اللہ کے گھر کے چوکٹ پر پڑا ہوا ہے. اور جب کوئی بھکاری کسی مالدار کے گھر پر آتا ہے، جب تک وہ مالدار اس کو عطا نہیں کرتا اس وقت تک وہ بھکاری اس کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اس کا چوکٹ نہیں چھوڑتا. ایسے ہی جو معتکف ہوتا ہے وہ اللہ کے دربار کا بھکاری ہوتا ہے، اللہ کی چوکٹ پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم ہرگز نہیں فرماتا. اسی لیے اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس مسجد میں ایک بھی آدمی معتکف نہیں ہوگا رمضان کے آخر میں، تو وہ مسجد کے آس پاس کی جو بستی ہوتی ہے وہ سب کے سب اللہ کی پکڑ کے مستحق بنے. لیکن اگر کوئی ایک آدمی بھی مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کی وجہ سے اس بستی کے اندر، مسجد کے آس پاس جو آبادی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرماتا. تو اعتکاف بہت اہم عبادت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معمول فرمایا. دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ یہ اللہ کا فریضہ ہے. اسلام کے 5 جو بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے روزہ. تو اگر کوئی آدمی اس روزے کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے یا روزہ رکھ کر کے توڑ دیتا ہے تو دونوں کے الگ الگ احکامات ہیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اللہ کے دربار میں اس کی سخت پکڑ ہوگی، لیکن اس کے اوپر قضا واجب ہوگی. قضا اس کے اوپر واجب ہوگی. لیکن کوئی آدمی روزہ رکھا ہے لیکن روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، اگر بھولے سے کھایا پیا جاتا ہے یا بھولے سے کوئی ایسا عمل اس سے ہو جاتا ہے جس سے روزہ ٹوٹنا لازم آتا ہے تو بھول چوک اللہ کے نزدیک معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر کیے جانے والا عمل اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہے. تو روزہ رکھ کر کے اگر کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس کے اوپر 3 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اوپر سب سے پہلے توبہ واجب ہے، اللہ سے معافی مانگنا واجب ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو روزہ اس نے چھوڑا ہے اس روزے کی قضا کرنا واجب ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس روزے کا کفارہ بھی اس کو دینا ہوگا. جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا کفارہ یہ ہے ایک روزے کے بدلے میں لگاتار 2 مہینے روزے رکھنا. اگر لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے میں ایک دن بھی گیپ آ جاتا ہے تو پھر سے گنتی 1 نمبر سے شروع ہو جاتی. اگر کوئی آدمی 2 مہینے لگاتار روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، چاہے وہ
60 دن ایک ہی مسکین کو کھلائے یا 60 مسکین کو ایک ساتھ بلا کر کے کھلائے، ہر دو صورت میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب کفارے کی مقدار کیا ہے؟ کفارے کی مقدار اتنی ہی ہے جتنی صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ 2.25 سیر گیہوں، اور اگر کھجور ہے تو 3.5 کلو کھجور، کشمش ہے تو 3.5 کلو کشمش، تو یہ جو ہے اس کا کفارہ ہوگا، اور یہ اس کو غریبوں کو، مسکینوں کو دینا ہوگا، تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے، اور اللہ کے طرف سے جو اس کے اوپر سزا کے فیصلے ہونے والے تھے اس سے وہ بچ سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس نے روزہ توڑ کر کے گناہ کبیرہ کیا ہے، اور گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے توبہ اور استغفار لازم اور ضروری ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک اور مالی عبادت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ایسے ہی صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، لیکن صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر اس لیے واجب کیا ہے کہ اس میں جو رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جو کچھ ان سے چھوٹے موٹے کمی کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اس صدقۃ الفطر کے طفیل میں، اس صدقۃ الفطر کے ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کمی کوتاہیاں درگزر فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے اس لیے واجب کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہرا للصیام من الرفث واللغو، روزوں کو گندگی سے یا لغویات سے پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے۔ وطعمة للمساکین، اور مسکینوں اور غریبوں کو ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب قرار دیا۔ تو گویا صدقۃ الفطر کے دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کوتاہی کو صدقۃ الفطر کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب اور مساکین ہیں، جو فقراء ہیں، اگر ہم ان کو صدقۃ الفطر ادا کریں گے، ان کو دیں گے صدقہ، تو عید کی خوشی میں وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، ان کے گھر میں بھی نئے کپڑے آئیں گے، ان کے گھر کے بچے بھی عیدگاہ میں آئیں گے، ان کے گھر میں بھی ہماری طرح مٹھائیاں اور شیر خورما اور مختلف قسم کے میوہ جات بنیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر کو واجب کہا ہے، قرار دیا ہے۔ اب صدقۃ الفطر کتنا ہے؟ اگر آپ گیہوں دے رہے ہیں، مڈل کلاس اگر کوئی لوگ ہیں یا اس سے نیچے کے کوئی لوگ ہیں، تو وہ لوگ 2.25 سیر گیہوں دے سکتے ہیں، اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، اچھا بینک بیلنس ہے، تو وہ کھجور دے دے 3.5 کلو، 3.5 کلو کھجور یا اس کی مقدار آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کشمش ہے تو 3.5 کلو کشمش یا اس کی مقدار صدقۃ الفطر کے طور پر ادا کی جا سکتی ہے۔ اور یہ جو صدقۃ الفطر ہے، یہ ہر بالغ، نابالغ، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں ہر فرد کے اوپر واجب ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ بڑا کوئی آدمی ہو۔ اور یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے، عید کے دن صبح اگر بچہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ 2-3 مسائل ہیں، اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کمزوری کی وجہ سے، خاص طور پر
جو فقہ کے اندر اصطلاح آئی ہے شیخ فانی کی، یعنی ایسا بوڑھا شخص جو بہت کمزور ہو گیا ہے، بہت نحیف ہو گیا ہے، روزہ رکھنے کے بعد اس کی صحت خراب ہو سکتی ہے، تو ایسے بوڑھے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض تو نہیں ہے، لیکن اس روزے کا فدیہ دینا اس کے اوپر واجب اور ضروری ہے۔ اور جو لوگ رمضان کے مہینے میں اچانک بیمار ہو گئے، مثال کے طور پر ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد، منع کرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ چند دنوں کے بعد صحت مند ہو سکتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ اس کے لیے فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر نے یہ کہا تھا کہ یہ آدمی کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا، تو پھر ایسی صورت میں اس بندے کی فدیہ دینا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن بعد میں اگر یہ بندہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی مشیت سے صحت یاب ہو جاتا ہے، تو جب وہ صحت مند ہو جائے گا تو اس کے اوپر چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا واجب ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ میں نے فدیہ دیا تھا، اب میں قضا کیوں کروں؟ اللہ نے صحت دی ہے تو اب قضا کرنا واجب ہے۔ البتہ جو فدیہ انہوں نے دیا ہے وہ فدیہ نفل صدقہ شمار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب اس کو عطا فرمائے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان مسائل کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، تو ایسے لوگ گناہوں کے مستحق ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر سحری میں اٹھا ہی نہیں، اور سحری میں نہ اٹھنے کی وجہ سے اس کا کوئی انٹینشن نہیں تھا کہ کل روزہ نہیں رکھنا ہے، اتفاق سے نیند لگ گئی، سحری میں اٹھا نہیں، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت خراب ہو سکتی ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ روزے دار کی طرح دن گزارے، یعنی روزے دار کے سامنے کھائے پیے نہیں، روزے دار کے سامنے وہ احتیاط سے رہے، اور اس کے لیے پھر بعد میں اس کی قضا کرنا واجب اور ضروری ہے۔ تو یہ چند مسائل ہیں، ان مسائل کا خاص لحاظ کریں۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ آخری عشرہ آج سے خلاصی کا ہے، اللہ سے عفو درگزر کے طلبگاری کا ہے، اللہ سے توبہ و استغفار کا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ تشریف فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، تو کوئی ایسی اسپیشل عبادت بتائیے یا کوئی ایسا اسپیشل وظیفہ بتائیے کہ میں اس وظیفے کو انجام دے سکوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا کثرت سے اس آخری عشرے میں پڑھنا ہے، اور خاص طور پر جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کو عبادت میں گزارنا ہے، صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ عبادت میں ان طاق راتوں کو گزارنا ہے۔ اب عبادت کس ٹائپ کی ہو؟ اگر طاق رات مل رہی ہے اور ہمارا اس رات میں عبادت کرنے کا مقصد ہے، تو عبادت کتنے قسم کی ہے؟ ایک تو عبادت آپ فرض نمازیں تو آپ انجام دے ہی رہے ہیں، دوسرا تراویح کی نماز آپ پڑھ ہی رہے ہیں۔ اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم اس رات میں کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اب نوافل میں صلاۃ الحاجت بھی ہو سکتی ہے، صلاۃ الشکر بھی ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے نوافل ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قضائے عمری بھی اس رات میں کرنے کا اہتمام کرے، 2 رات کے ذریعے، 2 رکعات کے ذریعے انسان تھوڑا سا ماضی میں جا کر کے حساب کتاب لگائے کہ کتنی میری نمازیں چھوٹی ہیں، کون سے مہینے میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، تو ان کا اندازہ لگا کر کے 2 رکعت کر کے قضائے عمری پڑھتا رہے۔
ایک حصہ نوافل اور قضاء عمری کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ قرآن کی تلاوت کے لیے رکھیں۔ 1-2 گھنٹے جتنی آپ کی بشاشت ہے قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے میں سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل جو عبادت ہے روزے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور تیسری چیز ہے دعاؤں کا اہتمام، تہجد کی نماز اور دعاؤں کا اہتمام، توبہ و استغفار، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کا اعتراف کر کے آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم کر کے اور توبہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کرنا اور اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر استغفار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی استغفار کو، اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گویا تھا، سنگر، گانا گانے والا، پوری زندگی پوری جوانی اس کی گانے گانے میں اور لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں گزر گئی۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کی جو آواز کے اندر کشش تھی وہ کشش ختم ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنگر اس کی آواز خراب ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ تو جو سوسائٹی، جو معاشرہ اس کو عزت دیتا تھا، جو لوگ اس کو اپنے سر پر بٹھاتے تھے، اب اس کی آواز خراب ہونے کی وجہ سے اس کو دور کر دیے۔ اس کے دل میں احساس ہوا، وہ اللہ کے طرف متوجہ ہوا اور دنیا داری کو چھوڑ کر ایک قبرستان میں غار میں جا کر کے بیٹھا اور اللہ کے سامنے خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا بڑی مطلبی ہے، دنیا کے لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، جب تک میری آواز اچھی تھی، جب تک میری آواز سے ان کو لطف اندوزی ملتی تھی، اس وقت تک مجھے عزت ملی، آج میری آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے مجھے بے عزت کر دیا، لوگ مجھ سے دور ہو گئے، لیکن اے اللہ میں اب تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں، جو کچھ مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے ہیں میں ان گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور آئندہ ان گناہوں کے کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ دعائیں کرتے 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 اس کو نیند لگی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ میرا ایک محبوب بندہ ہے، فلاں غار میں پڑا ہوا ہے، بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، آپ جاؤ اور جا کر کے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ میری رعایا میں ایک ایسا بندہ ہے جو اللہ کا اتنا محبوب ہے کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ پڑتے ہیں، اس قبرستان میں ڈھونڈتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غار کے نیچے وہ بندہ سجدے میں پڑا ہوا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دعا میں ڈسٹرب نہیں کرتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے ہیں جب وہ بندہ دعا سے فارغ ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سلام عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو کون ہے، تو ذرا اپنا تعارف کرا، آخر تیرا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے؟ تو وہ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف فرماتے ہیں تو وہ رونے لگتا ہے، گڑگڑانے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا یقیناً میرا رب بڑا رحم الرحیمین ہے، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، میرا رب بندے کی طلب کے اوپر فیصلے فرماتا ہے۔ اے موسیٰ میری ساری زندگی گانے بجانے میں گزر گئی، لوگوں کو خوش کرنے میں گزر گئی، لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں گزر گئی، لیکن جیسے ہی میری آواز کی خوبصورتی ختم ہوئی دنیا نے میرا ساتھ چھوڑا اور دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑا، میں چند دنوں سے یہاں پر اللہ کو منانے میں لگا ہوا ہوں، اللہ نے میری اس طرف کو، میری اس دعا کو قبول کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرا یہ رونا، میرا یہ گڑ گڑانا، میرا یہ توبہ و استغفار کرنا اللہ کو پسند آیا ہو، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، آپ کو میرے پاس بھیجا ہو۔
تو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس نے ماضی میں گناہ کیے ہو، کتنے ہی اس میں نافرمانیاں کی ہو، لیکن دل میں احساس ہو اور اس احساس کو لے کر اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے دروازے بڑے وسیع ہیں، اللہ کی رحمت کی چادر بڑی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی اس طرف کے اوپر اس کے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو آخری عشاء ہے، اب آخری عشرے کے چند دن بچے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے اوقات کو بازاروں میں، شاپنگ مالز میں یا ادھر ادھر ضائع نہ کریں۔ اس امت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اس امت کی سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ یہ امت اس آخری عشرے کو بازاروں میں ضائع کر دیتی۔ اور دوسری چیز جو سب سے اہم ہے، لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فکس ڈیٹ بتا دی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے، دو صحابہ آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں بحث و مباحثہ ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتلایا تھا کہ فلاں تاریخ کو لیلۃ القدر ہونے والی ہے، لیکن آپ دونوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ رات کی جو تاریخ ہے اس کو میرے ذہن سے بھلا دیا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اگر خاص ڈیٹ معلوم ہو جاتی، مثال کے طور پر 25 یا 27، تو ہم تو بہت سست لوگ ہیں، ہم اسی دن اسی رات عبادت کرتے، باقی راتوں میں عبادت نہیں کرتے، تو ہماری نیکیاں بھی کم ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے نکال دیا، تاکہ بندے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رمضان کے آخری عشرے کے پورے تاخیراتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے اور اپنے نام اعمال میں اضافہ کرے۔ تو عزیزان گرامی، خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ دنیا میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، فائنینشیل اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے مسلمان پوری دنیا میں پریشان نظر آ رہا ہے۔ تو ہم اگر دعائیں کریں گے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہی دعا کرے تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کس کی دعا قبول فرمائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہر ایک کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، اور دعا اتنی زبردست مومن کا ہتھیار ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے۔ تو دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوں تو وہ لوگ اپنے روزوں کا فدیہ، کفارہ جو بھی ہے اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے دریافت کر کے اس کو دینے کی کوشش کریں، صدقۃ الفطر ضرور ادا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان اعمال کو ذریعہ بنا کر، ان اعمال کو سبب بنا کر، ان اعمال کو بہانہ بنا کر ہمارے مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے، سنتیں پڑھیں۔